الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جب وہ بھائی یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اچھا ٹھکانہ دیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، پھر تم مایوس نہ ہونا ان کی حرکتوں سے۔ جب سامان تیار کیا یوسف نے تو اپنے پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم چور ہو، تو ان بھائیوں نے کہا اس حال میں کہ ان کے طرف متوجہ ہوئے اور کہا ماذا تفقدون، کہ آپ کا کچھ کیا گم ہوا ہے؟ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک پیالہ بادشاہ کا گم ہو گیا ہے، اور جو بھی سامان لے کر آئے ہیں تو میں اسی کو ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا قسم خدا کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر زمین میں فساد پھیلانا نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہو تو آپ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی ہے جس کے سامان میں یہ چیز ڈھونڈی جائے تو وہی اس کی سزا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا تھا کہ بھائی حضرت یوسف پر حسد کرتے تھے، کیونکہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت پیار تھا حضرت یوسف کے ساتھ، تو یہ بات بھائیوں کو ناپسند تھی۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو بوس میں ایک جنگل میں لے گئے اور وہاں پر کنویں میں پھینک دیا، جہاں ایک قافلے والے اس کو نکال کر مصر کی بازار میں اس کو فروخت کیا گیا۔ پھر عزیز مصر وہ حضرت یوسف کو خرید کر کے اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس کی پرورش کرو۔ جب وہ جوان ہوا تو زلیخا اس پر عاشق ہو گئی اور اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ جب یوسف اس کی خواہش پر پورا نہ اترا تو حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اس کے بعد وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کا تعبیر حضرت یوسف نے بتایا، تو بادشاہ نے خوش ہو کر حضرت یوسف کو جیل سے تو نکالا لیکن وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ اب اس خواب کے تعبیر کے مطابق اس قوم میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا، تو اتنا بڑا قحط تھا کہ سارے لوگ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آتے تھے۔ مصر تو مصر، لیکن اطراف مصر، شام، کنعان وغیرہ وہ بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کر تم مصر کے بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ، اور وہ غلہ لینے آئے تھے ایک مرتبہ، اور پھر دوسرے مرتبہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے پہنچ گئے۔ پہلی مرتبہ وہ 10 بھائی تھے اور ابھی دوسرے مرتبہ جو آئے ہیں وہ 11 بھائی آئے ہیں۔ 10 تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے،
اور ایک بنیامین جو اس کا سگا بھائی تھا اس کو بھی اس مرتبہ حضرت یوسف کے خواہش پر یہ لے آئے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے، ہمارا بھائی ہے جن کو ہم کنویں میں پھینک کے آئے تھے، یہ بھی ان کو حضرت یوسف نے نہیں بتایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گیا تھا، لیکن بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوا، اب بھائی جیسے ہی حضرت یوسف کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو، جو سگا بھائی بنیامین تھا، اس کو اچھا ٹھکانہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت یوسف کے پاس یہ شاہی مہمان خانے میں بھائی پہنچے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا خاطر تواضع کیا اور کہا کہ دسترخوان پر آپ دو دو کی جوڑی بنا کر آمنے سامنے بیٹھ جاؤ۔ تو 10 بھائی جو بڑے تھے وہ تو آمنے سامنے بیٹھ کے، باقی ایک چھوٹا بنیامین تھا وہ اکیلا رہ گیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی یہ جو چھوٹا ہی اکیلا ہے، تو اب اس کو میں اپنے پاس بٹھا دیتا ہوں۔ اب اس کو اپنے ساتھ حضرت یوسف نے بٹھا لیا۔ پھر جب رات کو سونے کا وقت آیا تو پھر بھی حضرت یوسف نے ان کو بستر لگائے اور سب کو بولا کہ بھائی جوڑی جوڑی بنا کر آپ بستر پر سو جاؤ۔ تو اب یہ سونے لگے۔ اب بنیامین اس وقت بھی پریشان لگا کہ میرا بھی اگر کوئی سگا بھائی ہوتا تو میں اس کے ساتھ سوتا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ شاید یہ آپ کا جو بھائی ہے یہ اکیلا ہے، تو اب اس کو میں اپنے ساتھ سلا لیتا ہوں۔ اب حضرت یوسف نے اس کو اپنے ساتھ سلا لیا اور ساری رات اس کے ساتھ محبت اور گپ شپ کی باتیں، یہاں تک کہ بھائی بڑے پریشان ہو گئے کہ عجیب ماجرا ہے کہ بادشاہ سلامت اتنی بڑی ہماری عزت کر رہا ہے، اور ہماری تو اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے چھوٹے بھائی کی ہم سے بھی زیادہ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کا بھائی تھا، وہ عزت کرے گا۔ تو وہ جب آپس میں ساری رات ساتھ رہے اور ان کی گپ شپ ہوئی، تو حضرت یوسف نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، حالانکہ نام کا پتہ بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ بنیامین۔ بنیامین کا مطلب ہے کہ مرتا کا بیٹا، کیونکہ حضرت بنیامین جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ راحیل وہ وفات کر گئی، تو اس نے اس کا نام ہی حضرت یعقوب نے بنیامین رکھ دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپ کا سگا بھائی نہیں ہے، کیا میں آپ کا بھائی بن جاؤں؟ تو بنیامین نے کہا بادشاہ جس کا بھائی بن جائے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی؟ پھر کہا کہ اگر آپ ہمارے بھائی بن بھی جاؤ، لیکن پھر بھی جو بھائی میرا یوسف تھا جو بیچارہ فوت ہو گیا، گم ہو گیا، وہ تو یعقوب کا بیٹا تھا اور روحیل کا بیٹا تھا، آپ اس طرح تو نہیں بن سکتے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا انی انا اخوک، میں وہی یوسف تمہارا بھائی ہوں۔ جو بھی بات تھی کھول کر اس کو بتا دی کہ آپ کا بھائی فوت نہیں ہوا، آپ کے بھائی کا انتقال نہیں ہوا، اور وہی آپ کا میں بھائی جو آج وقت کا بادشاہ ہوں اور آپ کے سامنے موجود ہوں۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اب جو بھائی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو میرے ساتھ کیا اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، باپ کی محبت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، اس پر آپ مایوس نہ ہونا۔ اب میں آپ کا بھائی موجود ہوں اور اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، نبوت دی ہے، اب یہ بھائی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اب آپ مایوس نہ ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھہرا دوں، اور ظاہر ہے اس سلطنت میں کسی کو بھی ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح آج کے زمانے میں بھی ویزا کا سسٹم ہوتا ہے اور نیشنلٹی لینی پڑتی ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب آپ کو میں فوری طور پر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ الزام لگا کر، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا کر، آپ کو بدنام یا خوار کر کے بھی کسی ایسے طریقے میں پر آپ کو یہاں ٹھہرا سکوں گا، باقی میرے پاس کوئی بھی بہانہ اور کوئی بھی صورت آپ کو ٹھہرانے کی نہیں ہوگی۔ تو حضرت یوسف نے اس کو اعتماد میں لیا۔ اعتماد میں لینے کے بعد کہا کہ میں آپ کے سامان میں کوئی چیز جلوا دوں گا اور پھر اس کی تلاشی لیں گے، اب جیسے ہی کوئی چیز ملے گی تو پھر میں آپ کو یہاں پر ٹھہرا لوں گا، اور بھائی بھی اس پر راضی ہو گئے۔ بہرحال اب صبح جب ہوا تو بھائیوں کو حضرت یوسف نے غلہ دیا، ان کے اونٹ جو ہے نا وہ غلے سے بھر دیے گئے،
فلما جہزم بجہازم، جب پورا سامان تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ کٹوارا جو بادشاہ کے پانی پینے کا تھا، وہ خادم کو بولا کہ آپ رکھ دو، اس نے رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون، اب یہ 11 ہی بھائی سامان لے کر روانہ ہو گئے، روانہ ہونے لگے۔ تو جیسے ہی روانہ ہونے لگے تو ایک پکارنے والا آیا، اسے پکارا، اذن مؤذن، مؤذن نے اذان دی، اذان مطلب پکار، اذان سے مراد یہ اذان نہیں ہے۔ ایۃ العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تم نے بادشاہ کے پانی کا جو کٹوارا ہے اور پیالہ ہے وہ چوری کر لیا ہے، ٹھہرو، ہماری چوری کر کے تم گئے ہو۔ قالوا اقبلوا علیہ، تو بھائیوں نے کہا اس حال میں کہ یہ متوجہ ہوئے اس مؤذن کی طرف، ماذا تفقدون، آپ کا کیا تو گم ہوا ہے، کیا آپ نے جو ہے گم پایا ہے۔ قالوا نفقد سؤال ملکی، تو ان لوگوں نے کہا بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ ہم نے گم پایا ہے۔ ولمن جاء بی حمل بعیر وانا بی ضعیف، اور یہ جو آپ اونٹ لے کر آئے ہو، میرا یہی گمان ہے کہ اسی میں ہی پڑا ہے، اسی میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بادشاہ کا پیالہ وہ لے کر جا رہے ہو۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تو ان لوگوں نے کہا قسم خدا کی آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور نہیں ہم چور ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم آ چکے ہیں اور آپ ہماری دیانت سے اور آپ ہماری ایمانداری سے واقف ہو کہ ہم نے کوئی بھی ایسا غلط کام تو کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ہم کو چور بنا رہے ہو، ہم نے تو چوری نہیں کی ہے۔ قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، تو ان لوگوں نے کہا جو بادشاہ کے خادم تھے، سیکورٹی والے تھے، کہ پھر کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے، تم تو کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم نے چوری نہیں کی، لیکن آپ پر چوری ثابت ہو گئی، یہ الزام کا اگر ہم ثبوت پیش کر لیں تو پھر آپ کے لیے کیا سزا ہوگی؟ تو کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا وہی ہے، وہی شخص ہوگا جس کے سامان میں یہ پیالہ نکلے گا، فہو جزاؤہ، اور وہی بدلے میں آپ کو دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو یہی بدلہ دیتے ہیں، ظالموں کا ہماری شریعت میں یہ انجام ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہوتی تھی کہ جب بھی چوری کرتا تھا تو جس کی چوری کی ہے وہ آدمی اسی کے حوالے کیا جاتا تھا، ورنہ پوری زندگی ابھی آدمی اس کا غلام بن جاتا۔ تو ظاہر ہے جس نے بھی آپ کی چوری کی ہوئی ہم بھائیوں میں سے، تو اب وہ بھائی آپ کا ہو جائے گا، ہم اسی سے جو ہے دستبردار ہو جائیں گے، پھر ہم اس کو لے کر نہیں جائیں گے، آپ کے پاس چھوڑ کے جائیں گے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر شراط کی ان دوسروں جو بڑے ہیں ان کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ، حضرت یوسف کے بھائی سے پہلے کے سامان سے پہلے بنیامین کے سامان سے پہلے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے سامان کی تلاشی، کیوں کہ ان کو شبہ نہ ہو، شک نہ ہو کہ پہلے ہی بنیامین کے سامان کی تلاشی کی اور بنیامین کے سامان سے ہی پیالہ نکل جائے تو پھر شک پڑ جائے گا، اس لیے پہلے دوسروں کا سامان جو ہے نا وہ جھانکا، جب ان کی تلاشی لی اور پیالہ نہیں ملا، ثم استخرجا من وعاء اخیہ، آخر کار اس کے بھائی کی تلاشی لی گئی، جب وہ خادم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر جو لوگ تھے وہ تلاشی لیتے گئے اور 10 کے بندوں کے سامان سے وہ پیالہ نہیں ملا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب معذرت، اور آپ پر یہ بہتان تو لگا تو یہ غلط لگا، اب ٹھیک ہے یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی ہم تلاشی نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے چوری تھوڑی کی گئی، اگر چوری کرتے تو آپ بھی کرتے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب اس کے سامان کی بھی آپ تلاشی کرو تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائے اور ہم بھی مطمئن ہو جائے اور یہ بات بالکل صاف شفاف ہو جائے۔ آخرکار بنیامین کے سامان کی بھی تلاشی کی گئی جو مقصد تھی، اور اس کے بعد ثم استخرجا من وعاء اخیہ، اس کے سامان سے وہ پیالہ نکل گیا، جو پیالہ گم ہو گیا تھا وہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، یہ یوسف کے لیے ہم نے سارا کچھ سکھایا، معلوم تھا کہ یہ یوسف کا کوئی اپنا ذہن نہیں تھا،
یوسف کی کوئی اپنی منصوبہ بندی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وحی حضرت یوسف کو یہ بتلایا اور سکھلایا کہ بنیامین کو کس طرح آپ ٹھہرا سکتے ہو, کسی منصوبے کے تحت آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو. اور یوسف نے اس طرح ہی کیا جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف کو بتایا تھا, کیونکہ یوسف بھی اللہ کا پیغمبر تھا. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان شاء اللہ, نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کی سلطنت میں یا بادشاہ کے مذہب کے مطابق اور اس قوم کے اصول کے مطابق اور اس ملک کے قانون کے مطابق ٹھہرائے, الا ان شاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. کیونکہ جو یوسف کا ملک تھا نا, یوسف کی سلطنت تھی, وہاں یہ اصول نہیں تھا کہ جو چوری کرے اس کو ٹھہرایا جائے. وہاں اصول بہت سخت تھا کہ چوری کی سزا قتل اور موت ہوتی تھی. جس نے بھی چوری کی تو اب چوری کی سزا میں اور چوری کے جرم میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کو مار دیا جاتا تھا. تو ظاہر ہے اب یوسف کا بھائی بنیامین چور نکلا, جب چوری اس پر ثابت ہو گئی اور الزام جو لگایا گیا تھا وہ سچا ہو گیا, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ آپ کا بھائی جو یہ پیالہ لے کر گیا, آپ بتاؤ کہ اب ہم اس کے لیے کیا کریں. تو ان لوگوں نے کہا بھائی یہ بھائی اب آپ کو ہی دیتے ہیں, ہم اس کو نہیں لے کر جاتے, کیونکہ ہمارے شریعت میں یہی سزا ہے کہ بھائی جس نے چوری کی وہ چور اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. تو اللہ انشاءاللہ کہ اس بادشاہ کی سلطنت کے اندر جو سزا تھی, اللہ اگر چاہے تو وہ اس سزا سے بچا بھی سکتا تھا. تو اس سزا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. نرفع درجات من نشاء, اسی طریقے سے ہم جس کے لیے چاہے درجات کو بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی نہ کوئی زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ کا علم اپنا ہے اور ان کا علم اپنا تھا, ٹھیک ہے, اور یوسف کے بھائیوں کا اپنا علم تھا اور یوسف کا اس سے زیادہ علم تھا, اور سب بڑا علم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے, وہ سب سے بڑا عالم ہے, علم رکھنے والا ہے. جس طرح خضر اور یوسف کا, خضر اور موسیٰ کا قصہ ہے, تو بعض ایسی چیزیں تھیں کہ جس میں خضر کو زیادہ علم تھا, دنیاوی مسائل اور اس طرح ایسی چیزیں کچھ جو حضرت خضر کو زیادہ معلوم تھی, اور حضرت موسیٰ چونکہ رسول تھا, نبی بھی تھا, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی ہونے کے اور نبوت کے زیادہ علم تھا. تو فوق کل ذی علم علیم, ہر علم کے اوپر زیادہ علم رکھنے والا موجود ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ علم تھا, اور اسی نے ہی یہ تدبیر حضرت یوسف کو سکھلائی اور بنیامین کو وہ اپنے پاس ٹھہرانے میں کامیاب ہو گیا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبلک, اب بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے بنیامین نے, اور اس کا بھائی جو اس سے پہلے تھا وہ بھی چور تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. جو ان کے بھائیوں میں کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کا بغض تھا وہ اب تک باقی رہا, ابھی بھی موجود تھا. اب بھی اس کو جو ہے نا وہ ظاہر کرنے لگے کہ بھائی اس کا بھائی بھی چور تھا, یوسف نے چوری کی تھی, تو یہ بنیامین نے چوری کی تو کیا ہوا. آئے بھی اسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے, اور اس کے اتنے احسانات, اور اب بھی اس کی جو ہے نا وہ گلا کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کی ساری باتیں سن بھی رہا ہے, اور اس کے بھائی کو بھی جو وہ انہوں نے چور ٹھہرایا اس کی بھی حقیقت تو کچھ نہیں تھی. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تھی اس کو اپنے پاس ٹھہرانے کی, لیکن ان کا بغض جو تھا کہ بھائی یہ بھی چور ہے, اس کا بھائی بھی چور تھا, اس طرح کی باتیں اب بھی کرنے لگے. ہاں یوسف کے پاس اوپر, بنیامین کے پاس اوپر جو چوری کا الزام لگا وہ تو یہاں سامنے یہ قرآن نے بیان کیا. اب یوسف کو جو انہوں نے چوری کا الزام لگایا کہ بچپن میں اس نے بھی چوری کی تھی, وہ کس طرح, اس کی مختلف روایات آتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نانا تھا وہ بت پرست تھا, اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا جو بت تھا وہ چوری کر کے وہ بال لے گئے اور اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر راستے میں پھینک دیا. تو یہ الزام ہوا یوسف پر کہ اس نے چوری کی. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اب کھانا لگنے کے بعد کچھ کھانا وہاں سے نکال کر جو غربا اور فقراء تھے ان میں تقسیم کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا یہ کھانا اس نے چوری کر لیا, یہ بھی الزام لگایا. اور تیسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن میں والدہ تو انتقال کر گئی,
اب ان کی پرورش ان کی پھوپھی نے کی، جو حضرت اسحاق کی بیٹی تھی، حضرت یعقوب کی بہن تھی، اور اس کو حضرت اسحاق کی وراثت میں ایک پٹا ملا تھا کمر میں باندھنے کا۔ تو ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو کہا کہ میں یعقوب کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، اب آپ یوسف جو ہے نا وہ میرے حوالے کرو۔ یعقوب نے اپنی بہن کو کہا، تو بہن نے کہا میں اسی پرورش کروں گی، اب تو یہ بڑا نہیں، ابھی تک تو بڑا نہیں ہوا، میں آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ تو جب یہ ان کا تکرار ہوا تو اس پھوپھی نے ایک تدبیر کی کہ یوسف کو کس طرح اپنے پاس وہ ٹھہرا لے۔ تو وہ جو پٹا اس کے پاس تھا، وہ پٹا حضرت یوسف کی کمر سے باندھ دیا، پھر تلاش کی کہ میرا پٹا گم ہو گیا، کس کے پاس ہے، سب سے پوچھ کی۔ تو آخر کار یوسف کی تلاش یہ کی کہ تو یوسف سے کمر سے وہ پٹا نکل آیا، دیکھا یوسف نے چوری کیا ہے۔ اب یعقوب کے شریعت میں سزا یہ ہے کہ جب چوری کا سامان جس سے مل جائے تو وہ اس کے حوالے کیا جاتا، تو یوسف کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو اپنے پاس لاؤں گی۔ تو یہ بھی روایت آتی ہے۔ تو بہرحال فقد سرق اخ له من قبل، ان لوگوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، یوسف نے یہ بات دل میں چھپا لی اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ یوسف کو تو سارا پتہ تھا کہ نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میرے بھائی نے چوری کی ہے، اور یہ لوگ جو اتنا بڑا بغض اب بھی رکھ رہے ہیں، جن کے اوپر میں نے اتنے احسانات کیے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا بغض ختم نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ بات ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل ظاہر نہیں کی۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اور کہا کہ تم ہی زیادہ برے ہو، تم ہی اس جگہ پر شریر ہو، اشر ہو۔ کیوں کہ جب میں نے اتنے بڑے احسانات کیے پھر بھی آپ میری گراہ کر رہے ہو، تو یہ تو سب سے زیادہ برائی ہوگی کہ ایک آدمی آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، وہ عزت کر رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے، اسی کے پاس آپ ٹھہرے ہو، پھر اسی کی گراہ کر رہے ہو۔ حالانکہ ان کو معلوم تو نہیں تھا، لیکن بغض ابھی تک آپ کا ختم نہیں ہوا۔ ایک آدمی کو آپ نے مار دیا یا جنگل میں پھینک دیا، ختم کر دیا، پھر بھی اس کی برائی کر رہے ہو، تو یہ انتم شر مکانا، تم تو زیادہ برے ہو۔ اور یہ بات اگر یوسف علیہ السلام نے دل میں کہی، فسرا یوسف فی نفسہ، اس کے سامنے یہ بات چھپا لی، لم یبدی لہم، ظاہر نہیں کی، لیکن دل میں کہا انتم شر مکانا، یا اس لیے کہ تم مجھے چور کر رہے ہو اور مجھے بھائی کو چور کہہ رہے ہو۔ انتم شر مکانا، چور تو تم ہو کہ تم نے اپنے بھائی کو چرا لیا، اپنے بھائی کو اپنے باپ سے اجازت لے کر گئے اور پھر اس کو جو ہے جنگل میں آپ نے پھینک دیا، کنویں کے اندر، تو یہ آپ نے بھائی کی چوری کی، تو انتم شر مکانا، برے تو تم ہو، واللہ اعلم بما تصفون۔ اب تم جو بھی کہہ رہے ہو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اللہ کے اوپر ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جو بھی گلا کر رہے ہو، تو یہ اب اس کا ہم کیا بدلہ لے سکتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اب بنیامین کو بادشاہ نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، پھر ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہلے بھی یوسف کے بارے میں اپنے باپ سے دھوکہ کر گئے، اب بھی ہم اپنے باپ سے قسم کھا کر آئے ہیں بنیامین کو لے کر، اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور وہ ویسے بھی ہم پر اعتبار نہیں کرے گا، بوڑھا بھی ہو گیا ہے۔ تو بہت غصے میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے تخم کا جو غصہ تھا وہ بہت سخت ہوتا تھا، جب بھی ان کو غصہ آتا تھا تو ان کے بال رونگٹے کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس طرح جو ہے نا کھڑے ہو جاتے تھے کہ جس طرح کوئی لوہے کی چیز کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ جو بال کھڑے ہوتے تھے غصے میں تو اس کے کپڑوں سے نکل کر باہر آ جاتے تھے، تو اتنے جو ہے نا ان کے بالوں کے اندر سختی ہوتی تھی، اور وہ ایک چیخ نکالتے تھے، اور ان کی چیخ بھی اتنی سختی تھی غصے کے وقت کہ اگر کوئی حاملہ عورت سنتی تو اس کا حمل بھی گر جاتا تھا، اور اگر کسی سے لڑتے تو اتنی ان کے اندر طاقت تھی کہ کتنے بھی آدمی ہو ان کو ایک ہی وقت جو ہے نا وہ مار دیتے تھے، اور ایک ہی وقت ان کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے، اور سوائے تخم یعقوب کے ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جب بنیامین کو بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا، اب یہ بڑے مشتعل ہو گئے کہ اب ہم لڑائی کریں گے، بنیامین کو بادشاہ نہیں چھوڑا، باپ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ تو جب یہ غصے میں آئے ان کے بال بھی کھڑے ہو گئے اور چیخنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اور حضرت یوسف نے اس کو حکم دیا
کہ بھائی اس کو ہاتھ لگاؤ. جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بال جو ہے نا وہ بیٹھ گئے اور وہ سختی سے نرم ہو گئے. ان کا غصہ بالکل ختم ہو گیا کیونکہ وہ بھی تخم یعقوب تھا. اب بھائیوں نے کہا یہاں بھی کوئی تخم یعقوب موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ بعد کہتے ہیں کہ وہ مشتعل ہو گئے اور بالکل لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت یوسف نے ان کو جو ہے نا ایک دھکا لگا کر گرا دیا اور کہا کہ تم کنانی اپنے آپ کو کیا طاقتور سمجھتے ہو کہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے, لیکن تم سے بھی طاقتور لوگ یہاں پر موجود ہیں اور تم اپنے آپ کو اس طرح جو ہے نا نہ سمجھو کہ ہم سب پر حاوی ہو جائیں گے. اور جب حضرت یوسف نے ان کو مارا تو وہ پھر نرم ہو کر منت اور سماجت کرنے لگے. اب جب لڑائی میں کام نہیں ہوتا تو پھر محبت میں اور منت میں کام ہو جائے. کسی نہ کسی طرح بادشاہ کو ہمیں بات منوا لے کہ بھائی ہم کو واپس دے دے. قالوا یا ایھا العزیز, کہا کہ اے عزیز مصر, ان لہ ابا شیخا کبیر, ہمارا بوڑھا باپ ہے, ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے. فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لو. بنیامین کو چھوڑ دو اور ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ دو, کیونکہ بھائی کو اگر پتہ پڑ گیا کہ بنیامین کو بادشاہ نے روک لیا ہے تو اس کو بڑا صدمہ ہوگا. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو پہلے بھی محسن سمجھتے ہیں, آپ کے پہلے بھی بہت سارے ہم پر احسانات ہیں اور یہ ایک احسان اور کر دیں, مزید کر دیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ, حضرت یوسف نے کہا اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس شخص کو میں روک لوں. اللہ من وجدنا متاعنا عنده, کہ میں روکوں گا اس شخص کو جس کے سامان میں نے اپنا پیالہ پایا ہے. میں کسی اور کو کیسے روک سکتا ہوں؟ جو چور ہے اسی کو روکوں گا. اب جرم ایک آدمی کا اور سزا کسی اور کو ملے, یہ تو اصول نہیں ہوتا نا. تو جس نے میرا جرم کیا ہے میں اسی کو روکوں گا, اور آپ سے میں کچھ بھی جو ہے نا وہ باز گشت وغیرہ نہیں کر سکتا اور آپ کو اسی کی جگہ پر نہیں چلا سکتا. انا اذا لظالمون, اگر میں نے اس طرح کیا تو اس وقت میں بڑا ظالم بن جاؤں گا. یہ تو بڑا ظلم ہوگا کہ چوری ایک نے کی ہے اور سزا کسی اور کو دی جائے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے پاس چھوڑنے سے انکار کر دیا. اب کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے قرآن میں آ رہا ہے, کل اس کا بیان کریں گے. واسطہ بتانا اللہ آمین.